لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى في موضع آخر: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. محترم و مکرم علماء کرام اور عزیز سامعین و سامعات، تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی و بڑائی اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی اور ہم انسانوں کو اپنی بہت ساری مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت دی. اتنے سارے انعامات اور اکرامات کے باوجود اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس روئے زمین کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جس سچویشن میں ہم جی رہے ہیں وہ کسی بھی ذی ہوش صاحب عقل سے مخفی نہیں ہے. ہر انسان جسے اللہ رب العالمین نے عقل و شعور سے نوازا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح محسوس کرتا ہے اور جانتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، خاص طور سے ملک عزیز ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی کیا حالات اور سچویشنز ہیں. ہر چہار جانب پوری دنیا میں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں. خاص طور سے ہندوستان میں مسلمانوں کو ناپید کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. کبھی قرآن کریم کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، قرآن کریم کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے اور نہ جانے کتنی طرح کے افواہ اور بکواسات کیے جا رہے ہیں. آخر ان حالات میں اور ان سچویشنز میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عزیزان گرامی، اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ یہ جو حالت ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نئی حالت یا کوئی نئی سچویشن نہیں ہے. ہر قوم میں اور ہر امت میں جتنے بھی انبیاء ورسول علیہم الصلاۃ والسلام اس روئے زمین کے اندر مبعوث فرمائے گئے اور جن لوگوں نے انبیاء ورسول علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لایا انہیں اس صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر زمانے میں وہ ناکام رہے ہیں اور ہر زمانے میں وہ دشمنان اسلام ناکام رہیں گے. سورۃ الرعد کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اور اس جیسی بہت ساری آیات قرآن کریم کے اندر ہیں. جب بھی رسولوں پر اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ان کی قوم کے لوگوں نے ایمان لایا تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ اگر تم انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لاتے ہو، اگر تم ہماری ملت پر قائم نہیں رہتے تو ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے، تمہیں اس بستی میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جہاں اس بات کا ذکر فرمایا ہے وہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا یقیناً ہم اسی بستی میں تمہیں سکونت دیں گے، اسی بستی میں ہم تمہیں قائم و دائم رکھیں گے، لیکن شرط یہ ہے ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے مقام سے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو،
ذلك لمن خاف مقامی وخاف وعید، اور جسے میرے وعید کا ڈر ہو، میرے عذاب کا ڈر ہو، اور میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو، اسے اس بات کا احساس ہو کہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہونا ہے، اور پائی پائی کے بارے میں ہمیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر یہ یقین کامل ہمارے دلوں میں ہے اور ہم اللہ رب العالمین کے وعید سے ڈرتے ہیں، تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں اسی بستی میں سکونت اختیار کرنے کی توفیق دے گا، اور ہمت بھی دے گا، اور اس دشمنان اسلام کا مقابلہ بھی ہم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے تیار ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں، اور اللہ کی وعید کا بھی ہمارے دلوں میں خوف ہو۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے اور ایک اہم بات کی جانب آپ کا اشارہ کروں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی تھی، لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اس آیت کو آپ سامنے رکھیں، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے اسی زمانے کی شاید پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یقیناً وہ زمانہ آئے گا، لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یقیناً تم ضرور بالضرور اہل کتاب سے ایسی باتیں سنو گے جو باتیں تمہیں تکلیف پہنچائیں گی۔ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اہل کتاب سے اور مشرکوں سے ایسی باتیں سنو گے جس سے تمہیں تکلیف ہوگی، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس حالت میں تم اگر صبر کا دامن تھام لو اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لو، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لو، تو اس سے بڑا ہتھیار تمہارے لیے کوئی نہیں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ امور اور عمل کے اعتبار سے سب سے پختہ اور سب سے عظیم ہتھیار تمہارے لیے ثابت ہوگا کہ تم ایسے ماحول میں صبر کرو، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم صبر کرو مشکلات کے اوپر اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لو، لا يضركم كيدهم شيئا، تو دشمنوں کی چالیں اور دشمنوں کے مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دلوں میں اللہ کا تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کا خوف ہو، اور مشکلات پر صبر کرنے کا حوصلہ۔ اگر یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ اس کے بغیر ہم نہ اس دنیا کی زندگی میں چین و سکون کی سانس لے سکتے ہیں، اور نہ ہی آخرت میں ہم اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے لیے سب سے عظیم ہتھیار یہی ہوگا کہ ہم ایمان کے اندر قوت پیدا کریں، ایمان کے اندر پختگی پیدا کریں، دلوں میں اللہ کا وہ تقوی اور ڈر پیدا کریں کہ جس کے ذریعے سے ہم دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اور آپ یاد رکھ لو، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے لیے ہتھیار اور اس جیسی دیگر جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یہ چیزیں کارآمد ہو سکتی ہیں، لیکن اتنی کارآمد نہیں ہو سکتی ہیں جتنی کارآمد ایمان کی قوت اور مشکلات پر صبر اور اللہ رب العالمین کا تقوی ہو۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کی جانب اشارہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو
تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ذرا غور کریں کہ آخر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ایمان لانے کا حکم کیوں دیا اس آیت کریمہ کے اندر؟ ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ مفسرین اس کے معنی بیان کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کا حکم دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو اللہ رب العالمین ایمان کے اندر پختگی اور مضبوطی پیدا کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اور اس کی ایک اہم مثال میں آپ کے سامنے قرآن کریم سے پیش کروں۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو غالباً 5 یا 6 جگہ پر ارشاد، 5 یا 6 جگہ پر اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو آپ لے لیجیے۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے توحید کی دعوت دی اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی رد کر دی، دعوت کو ٹھکرا دیا، موسیٰ کے رب پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروایا جادوگروں کے ذریعے سے۔ اس زمانے میں جادوگری کے